آثار قدیمہ سے حاصل ہونے والی معلومات کے ذریعے انسانی تاریخ میں ہونے والی تبدیلیوں کو آسانی سے سمجھنے کے لیے پتھر کے زمانے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: قدیم، درمیانی اور جدید پتھر کا زمانہ۔ قدیم زمانے کے انسان نے پتھروں کا بطور اوزار استعمال کیا۔ اس کے بعد اس نے 2 پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے کا فن سیکھا۔ یوں اس تبدیلی کے سفر نے درمیانی زمانہ پتھر میں قدم رکھا۔ اس دور میں انسان نے اپنے تجربے سے پتھر کے دیگر فوائد کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ درمیانی پتھر کے زمانے سے گزر کر جدید پتھر کے عہد میں آنے تک انسان نے بہت ساری ایجادات کر کے کاشتکاری اور زراعت کو اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ جس میں اس نے پتھروں سے ہتھیار اور اوزار بنائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کو جدید پتھر کا انقلاب کہا جاتا ہے۔ جدید پتھر کے زمانے کے اس انقلاب کی شروعات ایشیا سے ہوئی اور پھر یہاں سے پھیلتا ہوا یورپ جا پہنچا۔ اس زمانے کی بڑی تبدیلی یہ ہے کہ آہستہ آہستہ انسان نے خانہ بدوشی کی زندگی ترک کر کے گھر بنا کر رہنا شروع کر دیا۔ ابتدا میں یہ گھر زیادہ تر مٹی اور گارے سے بنائے جاتے تھے، جن میں لکڑی کا استعمال بھی کیا جاتا تھا۔ بعد میں جب انسان نے شعور میں پختگی حاصل کی تو اس نے پتھروں کو تراش خراش کر اپنے لیے گھر بنانا شروع کیا۔ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی قدیم تہذیب کے آثاروں میں پتھر سے بنے گھروں کے شواہد ملتے ہیں۔ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ساتھ پتھر کو رہائشی عمارتوں میں مرکزی حیثیت حاصل ہوتی گئی۔ چند صدیاں پہلے پتھر سے بنی ہوئی عمارتوں کو دیکھ کر انسان کی مہارت اور ذہانت کو داد دیے بنا نہیں رہا جا سکتا۔ برصغیر میں مغلیہ دور میں سنگ مرمر کا استعمال کثرت اور بڑی مہارت سے ہوا، جس کی مثالیں آج بھی قائم و دائم ہیں۔ فی زمانہ جب انسان نے اپنے لیے جدید سے جدید طرز رہائش اختیار کرنا شروع کیا تو وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق سنگ مرمر کا استعمال زیادہ ہو گیا۔ خوبصورت اور مختلف رنگوں کی ٹائلوں کو لوگ گھروں کی زینت بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ سنگ مرمر کے یہ دلکش رنگ اور ڈیزائن قدرت نے ان پتھروں میں چھپا رکھے ہیں، جنہیں پاکستان کے مختلف علاقوں سے حاصل کیا جاتا تھا۔ پچاس سے زائد مختلف رنگوں کے یہ پتھر جن علاقوں کے پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں، ان میں جھنگ شاہی کا گولڈن، مردان سے زیڈ بلیک، نوشیرہ سے نوشیرہ پنک، باغ سے مون وائٹ، افغانستان سے براؤچا گرین کے علاوہ بلیک زیبرا، ریڈ زیبرا، بلیک اینڈ گولڈ ٹرویرا، مشانک، بوٹی سینا، فینسی، چاکلیٹ، پنک امرینا وغیرہ سب بلوچستان سے آتے ہیں۔
جبکہ اپنی خوبصورتی اور مختلف رنگوں کی بدولت بلوچستان کے پہاڑ چاغی سے وافر مقدار میں نکلنے والا سنگ مرمر کا پتھر اونیکس ان سب میں اپنا منفرد مقام رکھتا ہے۔ اس کے رنگوں میں گہرا بادامی، ہلکا سبز مائل نیلا اور روشنی کو منعکس کرنے کی صلاحیت رکھنے والا صاف و شفاف پتھر اپنی الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ ان سے بننے والی اشیاء کو زیادہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پہاڑوں سے ان پتھروں کو کاٹنا نہایت مشکل اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ کئی ٹن وزنی ان پتھروں کو بڑے بڑے ٹرکوں پر لاد کر کارخانوں تک لایا جاتا ہے۔ آنے والے ان پتھروں کو مشینوں کے ذریعے مختلف سائز کے ٹکڑوں میں کاٹا جاتا ہے۔ ان بڑی مشینوں پر زیادہ تر چھوٹے پیمانے پر کام کرنے والے ٹھیکیدار پتھروں کو اپنی ضرورت کے حساب سے کٹواتے ہیں۔ پھر چھوٹی چھوٹی دکانوں میں قائم ان کارخانوں میں ہنرمندوں سے مختلف اشیاء تیار کرواتے ہیں۔ جہاں بڑے پتھروں کو مشینوں کے ذریعے کاٹا جاتا ہے، وہیں لوگ روایتی ہتھوڑی اور چھینی سے بھی ان پتھروں کو مختلف سائز میں تراشتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سنگ مرمر کو کاٹتے وقت اڑنے والی دھول اور مٹی ان ہنرمندوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، مگر اپنے معاشی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ لوگ اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر کام کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ سنگ مرمر جب پہاڑوں سے لایا جاتا ہے تو اس میں کوئی رنگ واضح طور پر دکھائی نہیں دیتا۔ مگر جب یہ پتھر ان ہنرمندوں کے ہاتھ میں آتے ہیں تو ان کی محنت اور مہارت قدرت کے اس حسین تحفے کو اس قدر دلکشی اور خوبصورتی بخش دیتے ہیں کہ دیکھنے والی ہر آنکھ قدرت کے کرشمے کے ساتھ ساتھ ان ہنرمند ہاتھوں کی بھی تعریف کیے بنا نہیں رہتی۔ پتھر کی صنعت سے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔
جہاں سنگ مرمر کے ان خوبصورت ٹائلوں سے گھروں اور دفتروں کے دیوار و در سجائے جاتے ہیں، وہیں ان کے حسن اور خوبصورتی میں اضافے کے لیے سنگ مرمر سے تیار ہونے والی ان بے شمار اشیاء کو بھی اپنے ذوق کی تسکین کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ ان بڑے بڑے وزنی پتھروں کو خام حالت میں لفٹر کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے، تاہم مختلف سائز میں کٹے ہوئے پتھروں کو گاڑی میں چڑھانا اور اتارنا ان ہنرمندوں کی ذمہ داری ہی ہوتی ہے۔ مشینوں پر کام کرنے والے ہنرمندوں کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ نگاہیں بھی پتھر کی تراش خراش میں سائز اور معیار پر ہی مرکوز ہوتی ہیں، چاہے یہ ہنرمند گلدان بنا رہے ہوں، واش بیسن بنا رہے ہوں یا بڑے بڑے فوارے۔ یہاں پر کام کرنے والے ہنرمندوں کا کہنا ہے کہ بھائی 20 سال سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن صرف یہ خرچے ہمارے پورے ہوتے ہیں۔ بجلی کا بل ہو گیا اور اخراجات اتنے ہیں کہ مزدوری اتنی ہے نہیں کہ جو آدمی 2 پیسے بچا سکے اس میں، اور کاریگر کا بھی یہ ہے کہ 200 250 300 روپے کی دیہڑی اس کی لگتی ہے۔ یہ سب ایکسپورٹر پارٹی ہوتی ہے جو باہر بھیجتی ہیں، امریکہ وغیرہ، ان کو یہ اچھا پروفٹ ہوتا ہے۔